امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد اسلام آباد دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کل اور پرسوں اسلام آباد میں ہوں گے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا۔ مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف، ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں غیر ملکی مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا جامع پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور کشنر پاکستان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ یورپی ممالک کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم، تمام فریقین سے جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کی اپیل۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈ، اسپین، یورپی کمیشن، یورپی کونسل اور جاپان کے رہنماؤں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں، پاکستان اور دیگر شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مذاکرات کا مقصد جنگ کے جلد اور مستقل خاتمہ ہونا چاہیے، جو صرف سفارتی ذرائع سے ہی ممکن ہے۔ بامعنی معاہدے کے لیے فوری پیش رفت بھرپور حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی۔ یہ ایران کے شہریوں کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہوگا، خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں مدد دے گا۔ یہ شدید عالمی توانائی بحران کو روک سکتا ہے۔ ہم ان سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے امریکہ اور دیگر شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ ایک بیان میں کہا پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے برطانیہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرنے کا عزم دہرایا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے ان دنوں مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ اماراتی صدر سے ایران جنگ سے متعلق مذاکرات ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی اور استحکام مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب پر برطانوی وزیر اعظم نے شاہ فہد ایئر بیس پر برطانوی فوجیوں سے بھی ملاقات کی۔ اور مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ کہا ہے کہ ماننا ہوگا کہ پاکستان نے جو کیا وہ باقی کوئی اور نہیں کر سکا۔ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھارت کی کمزوری بنے۔ جنگ صرف اسرائیل کو مطلوب تھی۔ ہم اسرائیل کے قریب نہ ہوتے تو بھارت وہ کر سکتا تھا جو پاکستان نے کیا۔ اچھا ہوا جنگ بندی ہوئی، چاہے اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہو۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کو لبنان تک بھی توسیع دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ کیے گئے وعدے کے تحت حزب اللہ کو غیر مسلح ہونا چاہیے۔ حزب اللہ نے لبنان کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے۔ کایا کلاس نے اسرائیل کے اقدامات پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا اپنے دفاع کے حق میں اتنی بڑی تباہی کا جواز نہیں بنتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی نے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ پارلیمان سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اٹلی اور یورپی یونین کے لیے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی انتہائی اہم مفاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطہ ایک نازک مرحلے پر پہنچ چکا جہاں امن کا ایک کمزور موقع موجود ہے جسے سنجیدگی سے آگے بڑھانا ہوگا۔
اور اسپین جو شروع سے ہی اس جنگ کے خلاف تھا، ایران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان اسپین کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہران میں اپنے سفیر کو ہدایت دی ہے کہ تہران جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور سفارت خانہ دوبارہ فعال کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپین ہر ممکن طریقے سے امن کی کوششوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ایران بھر میں 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی جنگ کے دوران 3000 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ ایرانی فورنسک میڈیسن آرگنائزیشن کے سربراہ کا بیان۔ سربراہ ایرانی فورنسک میڈیسن آرگنائزیشن کے مطابق شہید ہونے والوں میں سے 40% افراد کی شناخت کے لیے فورنسک کی ضرورت ہے۔ اور ایران امریکہ مذاکرات کے لیے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ ان کے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی ہوں گے۔ ایاز اکبر سے تفصیل جانیں گے۔ ایاز، دیکھیں وجی، ایران امریکہ مذاکرات جو ہیں ابھی حتمی جو ہے وہ مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ تمام انتظامات حکومت پاکستان جو کہ میزبان بھی ہے اس مذاکرات کا مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کچھ دیر قبل اپنی ٹیم کے ہمراہ تمام وینیو کا انہوں نے جائزہ بھی لیا، دیکھے تمام سیکیورٹی انتظامات اور ہدایات بھی جاری کی۔ اس حوالے سے بات ہمارے پاس ذرائع سے خبر ہے کہ امریکہ کے نائب صدر جو کہ لیڈ کریں گے امریکہ کے اس مذاکراتی ٹیم کو، وینس جو ہیں جے ڈی وینس، وہ اور ان کے ساتھ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ آج رات یہ ان کے پہنچنے کا امکان ہے، بتایا جا رہا ہے۔ 4 مذاکرات میں معاملات کے لیے امریکی وقت میں شامل اراکین بھی آج شام 6 بجے تک جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی وقت میں سیکیورٹی ماہرین اور معاملات کے لیے ارکان بھی شامل ہیں اور وہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ذرائع کا بتانا کہ ایران کا مذاکری وقت جو آج رات یا علیہ صبح جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جس کی سربراہی ایرانی اسپیکر، ایرانی وقت کے جو وہاں کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر، وہ اور ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ بھی پہنچ رہے ہیں اپنے وقت کے ہمراہ۔ وہ اپنے وقت کو لیڈ کریں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے وفود کی شکل میں ابتدائی ملاقات جو ہے وہ کل ہوگی جمعے کے روز، اور پھر اہم مذاکراتی مرحلہ جو پہلا۔ بہت شکریہ، ہمارا رابطہ منقطع ہوا ایاز اکبر سے۔ آج رات ایاز اکبر یوسف زئی پہنچے ہیں اور اہم معلومات ہمیں پہنچیں گے، اور اس حوالے سے اہم معلومات ہمیں دے رہے تھے ایاز اکبر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انسداد پولیو مہم 13 تا 19 اپریل ملک گیر چلائی جا رہی ہے، جس کے دوران 1 کروڑ 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے اور وٹامن اے پلائے جائیں گے۔ اکتوبر 2023 کے بعد پہلی بار 76% ماحولیاتی نمونے منفی آئے ہیں۔ حساس علاقوں میں طویل عرصے کے بعد مثبت نتائج کا خاتمہ خوشائند ہے۔ کراچی ڈویژن میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ اگست 2023 کے بعد کراچی میں پہلی بار 12 میں سے 10 مقامات کے نتائج منفی آئے۔ سکھر ڈویژن مکمل طور پر منفی حیثیت حاصل کر چکا۔ اس سال صوبے میں صرف 1 پولیو کیس سجاول سے رپورٹ ہوا ہے۔ گزشتہ سال سندھ میں پولیو کیسز کی تعداد 9 تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار خوشائند ہے۔ بانی پی ٹی آئی 2002 سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کردار ادا کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی 2002 سے پالیسی پر اب عمل درآمد ہوا۔ دنیا نے اس پالیسی کو سراہا۔ پاکستان کی دنیا بھر میں واہ واہ ہو رہی ہے۔ اپریل شروع ہو چکا ہے اور ملک کے بہت سارے حصوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ سوات میں کیا صورتحال ہے، محبوب علی سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، وادی سوات اور ملحقہ علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس طریقے سے سوات کے بالا علاقوں وادی مٹلتان، گبرال اور کالام میں وقفے وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس ماہ اپریل میں دسمبر کا مہینہ ہو، کیونکہ ابھی تک جو سردی ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مسلسل سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بھی حیران ہیں کہ عام طور پر اپریل کے مہینے میں ہلکی گرمی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سال اپریل کے مہینے میں بھی دسمبر کی سردی جو ہے وہ موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک یوں ہی جاری رہے گا۔ تاہم سیاحوں کے لیے اہم خوشخبری یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ سوات کے بالا علاقوں میں برفباری ہو رہی ہے، لیکن سیاحتی مقامات تک جانے والے جتنی بھی رابطہ سڑکیں اور راستے ہیں وہ تمام کے تمام کھلے ہیں۔ جی بہت شکریہ محبوب علی آپ کا۔ ادھر لوئر جھیل میں گزشتہ 3 روز سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے،
جس کے باعث دریائے پنچکوڑا میں پانی کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ احسان شاکر سے جانتے ہیں صورتحال۔ احسان بتائیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں کی طرح لوور دیر اور اپر دیر میں گزشتہ 3 روز سے وقفے کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت ہیڈ کوارٹر تھیمرگرہ شہر سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ بارشوں سے دریائے پنچکوڑا کے پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جبکہ دیگر ندی نالیاں جو ہے وہ ابل پڑے ہیں اور مختلف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے پنچکوڑا میں پانی کے بہاؤ کے باعث ضلع انتظامیہ نے عوام سے پانی سے دور رہنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اسی طرح شہر میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے کے باعث پیدل جانے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بالائی علاقوں شاہی بن شاہی اور دیگر علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کی بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ مختلف علاقوں میں صبح ہی سے بجلی کی فراہمی معطل ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ آج شام تک تھم جانے کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے۔